پیسہ خود چل کر آئے گا، بہت مجرب وظیفہ۔ یہ وظیفہ ان حضرات کے لیے بہت خاص ہے جو مسلسل محنت کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ آئے، ان کے پاس دولت آئے، اور ان کے لیے رزق کے ہر طرح سے دروازے کھل جائیں اور دولت کے ان کے لیے انبار لگ جائیں۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بہت جلد مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے پاس وسعت کے ساتھ رزق آئے گا، اور آپ کی جو معاشی تنگی ہے، آپ تنگ دست ہیں، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے لیے فراوانی اور آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل اس کا طریقہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور یہ وظیفہ ہم نے کس وقت کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے جو اس کے خصوصیات ہیں وہ خصوصیات بھی آپ حضرات سمجھ سکیں۔ ایک بات یاد رکھیں، شرکیہ حرکات، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آئیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ کومنٹ میں ایک بار اللہ لکھیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے اس عمل میں، اس کام میں شامل ہو جائے، ہمارا کام آسان ہو جائے، اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز، وظائف، آپ کے مسائل کا حل آپ حضرات تک پہنچتا رہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ آپ حضرات مجھے جانتے ہیں، میں جو بھی وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس کا تعلق یا تو قرآن سے ہوتا ہے یا حدیث سے ہوتا ہے۔ کوئی بات بھی غیر شرعی نہیں ہوتی، کوئی بات بھی غیر مستند نہیں ہوتی۔ جو بات بھی آپ سے شیئر کی جاتی ہے، آپ کو بتلائی جاتی ہے، اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج بھی یہ جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اس کا تعلق بھی قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں مالا مال ہونے کا، امیر ہونے کا، اور ہمارے لیے وسعت اور کثرت سے رزق آنے کے اسباب کے لیے بنیادی طور پر جو چیز لکھی ہے، اور قرآن کریم نے جو چیز بیان فرمائی ہے، آج وہی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور ایک صحابی نے بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا تھا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرے لیے وسعت اور برکت اور کثرت، مجھے یہ ساری چیزیں حاصل ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہی عمل بتلایا تھا جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دو تین باتیں یہاں پر جو میں بنیادی سمجھتا ہوں، اور یہ ضروری ہدایات ہیں ہمارے لیے، یہ میں آپ کے ساتھ پہلے عرض کروں، پھر میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ صرف محنت ہی نہیں بلکہ اللہ کی برکت بھی کامیابی اور دولت کا اصل راز ہوتی ہے۔ اکثر لوگ دن رات کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی رزق میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ میں دو تین اس کی وجوہات وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کی توجہ اور آپ کا دھیان، اگر مسلسل آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو وجوہات بھی سمجھ آئیں گی اور ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آئے گا۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے کہ آخر کمی کہاں رہ گئی؟ جواب سیدھا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع میں کمی ہے۔ قرآن مجید میں رزق اور برکت کے لیے بے شمار خزانے موجود ہیں۔ بے شک ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ سکون، عزت اور آسانی بھی رزق ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔ اسی لیے اصل چیز اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو کمی باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم کی آیات دل کو سکون اور زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ رب کا وعدہ ہیں جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں ہر شخص مالی پریشانی کا شکار ہے، لیکن بہت کم لوگ قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ یہی سب سے بڑا حل ہے۔ اگر آپ بھی رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت آئے تو قرآن کریم کی ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دیکھیں کیسے حالات بدلنے لگتے ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو اور نیت خالص ہو تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں وہ وظیفہ جس کا ذکر قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک آسان اور بڑا خوبصورت ایک فارمولہ دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو، مال کے اندر اولاد بھی شامل ہے، مال کے اندر آپ کے بچے بھی شامل ہیں، آپ کے والدین بھی شامل ہیں، مال کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہیں مال و دولت کے اندر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے تمام چیزوں کے اندر برکت ہو، آسانی ہو اور وسعت ہو، تو قرآن کریم ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ یہ ایک عمل کریں، وہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ استغفار کریں، آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے، رزق کے، برکت کے، وسعت کے اور کثرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی عمل کو فالو کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ کثرت سے استغفار کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ ہر نماز کے بعد بھی مختصر استغفار پڑھ لیں، اگر ایک تسبیح پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، بہت اچھا ہے۔ صبح و شام 100 بار پڑھ لیں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ تو کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں۔ استغفار وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہت خاص ایک ذریعہ ہے، اور انسان کو ترقیات سے نوازتا ہے، انسان ترقی حاصل کرتا ہے اور رزق میں برکت پاتا ہے۔ تو استغفار ہم کون سا پڑھیں گے؟ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ استغفار پڑھتے رہیں جس قدر آپ کے لیے آسانی ہو، انشاءاللہ پیسہ دولت آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔